بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابرکت لمحہ ہے وہ لمحہ جس نے کائنات کو نئی روشنی بخش کی، دلوں کے زنگ کو دھو ڈالا، ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو ایمان، محبت اور ہدایت کی طرف لے آیا۔ عرب کی بنجر زمین پر وہ دن ایسا طلوع ہوا جس میں گویا ساری کائنات نے خوشی کے ترانے گائے۔ عام فیل کے سال مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر 92 تارہ حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے وہ نورانی وجود ظاہر ہوا جس کے چہرہ انور سے دنیا جگمگا اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی متعدد نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ فارس کے آتش گدے بجھ گئے جو ہزاروں برس سے روشن تھے، دریا سوکھ گئے، کسریٰ کے محل لرز گئے اور ان کے 14 کنکرے زمین بوس ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں جن کے سامنے بشارتیں ہیچ ثابت ہوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہار سے ایک نور نکلا جو شام کے محلات تک جا پہنچا۔ اس نور نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر فرشتے آسمانوں پر سنا رہے تھے۔ جنات نے اپنی مجلسوں میں خوشی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ پرندے بھی چہچہانے لگے اور ہوا خوشبوؤں سے معمور ہو گئی۔ اہل مکہ حیران تھے کہ آج فضا میں کیسی تبدیلی ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کو گود میں لیا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ انہیں خانہ کعبہ لے گئے اور شکریہ کے طور پر قربانی کی، پھر ان کا نام محمد رکھا، ایک ایسا نام جو عربوں میں پہلے کبھی نہ سنا گیا تھا، لیکن دراصل وہ نام تھا جس کی بشارت آسمانی کتابوں میں دی گئی تھی، احمد اور محمد کہ جن کی تعریفیں آسمان و زمین میں گونج رہی تھی۔ مکہ کے یہودی اور عیسائی علماء بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت واقعات کو دیکھ کر بے چین ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کی نشانیاں یہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی عجیب سکون اور فرحت محسوس ہوئی۔ انہوں نے خواب میں ایک نورانی ہستی کو دیکھا جس نے کہا، تم پر سلام ہو، یہ وہ بچہ ہے جو سردار کائنات ہوگا، جس کے ہاتھوں ظلم مٹے گا اور حق غالب آئے گا۔ مکہ کے لوگ اس وقت اندھیروں میں گم تھے، کہیں بت پرستی تھی، کہیں خون ریزی، کہیں ظلم و بربریت، لیکن اسی ماحول میں وہ یتیم بچہ پیدا ہوا جس نے اپنی سیرت، صداقت، امانت، اخلاق اور رحمت سے تاریخ کا رخ بدل ڈالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی تو گویا زمین و آسمان نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب ہلائے تو گویا دلوں کے پردے ہٹ گئے اور وہ دن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا جسے رب کائنات نے اپنی رحمتوں سے مزین کیا اور ہمیشہ کے لیے اسے باعث سعادت و برکت بنا دیا۔ آج بھی جب مسلمان میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں تو دراصل وہ اسی نورانی لمحے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، وہ لمحہ جب دنیا کو نجات دہندہ ملا، جب رحمت العالمین پیدا ہوئے، جب اللہ کی سب سے عظیم نعمت بنی نوع انسان کو عطا کی گئی، اور یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک انقلاب کی ابتدا ہے، وہ انقلاب جو قیامت تک جاری رہے گا
اور جس کی بنیاد محبت، عدل، اخوت، انسانیت اور بندگی کے رب پر ہے۔